آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک اسٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ پچھلے حصے یعنی پارٹ 14 میں ہم نے جانا کہ کیسے قیام پاکستان اور اس سے پہلے کی بنگالی مسلمانوں کے کردار، ان کی قربانیوں اور تاریخ کو پاکستانی نصابی کتابوں میں مکمل نظر انداز کیا گیا۔ یہ پارٹ 15 بھی اسی متعلق ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم چیپٹر 4 یعنی آخری چیپٹر شروع کریں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو مضبوطی سے یو پی کے سیاستدانوں کے کنٹرول میں اور ہدایات کے تحت تھی، لکھنؤ میں طے شدہ سوال کو دوبارہ کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ نمائندگی کے تناسب میں کسی بھی قسم کی نظر ثانی اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو دی گئی غیر معمولی امارات میں کمی کا باعث بن سکتی تھی۔ جناح کی 1927 میں دلی کانفرنس میں کی گئی مشترکہ ووٹر لسٹ کے ساتھ مسلم اکثریتی صوبوں میں آبادی کے تناسب سے نشستوں کی ریزرویشن کی پیشکش بنگالیوں کے عدم اطمینان کے جواب میں نہیں تھی۔ اس کے برعکس یہ ہندوؤں کے خلاف ایک سودے بازی کا حربہ تھا، جس میں شمالی مسلمانوں کے مفادات سمیت دیگر اصلاحات کی سیریز شامل تھی، اور ظاہر ہے لکھنؤ پیکٹ کے تحت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کو دی گئی خصوصی مراعات کو برقرار رکھا گیا تھا۔ پھر بھی بنگالی آل انڈیا مسلم لیگ کی توجہ اپنی شکایات کی طرف مبذول کراتے رہے، حالانکہ لیگ مضبوطی سے ایک دیوار بن کر کھڑی رہی۔ 9 جولائی 1930 کو اے فضل الحق، ابوالکلام اور بنگال مسلم لیگ کے کئی دیگر رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں لکھنؤ پیکٹ پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا، اسے ہمیشہ کی غلامی قرار دیا اور واضح طور پر کہا کہ اب اس معاہدے پر عمل کرنے کو وہ تیار نہیں۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے صوبائی لیگ نے 1930 میں الہ آباد میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ اجلاس میں کوئی مندوب نہیں بھیجا، نہ ہی آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے کسی اجلاس میں نمائندگی کی جب ووٹر لسٹ کے مسئلے اور 1932 کے کمیونل ایوارڈ پر غور اور بحث ہو رہی تھی۔ اسی سال مئی میں بنگال لیگ نے مرکزی جماعت پر بنگالی اراکین کی آل انڈیا مسلم لیگ کونسل میں انتخاب کے سلسلے میں غیر آئینی طریقہ کار اپنانے کا الزام لگایا۔ 10 دسمبر 1932 کو دی مسلم مین نے اس الزام کو دوبارہ دہرایا۔ بنگالی اپنی سانسیں ضائع کر رہے تھے۔ اکتوبر 1933 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک حصہ ہاوڑہ میں سالانہ اجلاس منعقد کرنے کے لیے ملا۔ بنگال لیگ نے اس کا بائیکاٹ کیا کیونکہ دیگر وجوہات کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ نے صوبے میں اجلاس منعقد کرنے کے بارے میں مشورہ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جناح کی انگلینڈ سے بھارت واپسی اور لیگ کے احیاء نے مرکزی تنظیم اور بنگال شاخ کے درمیان کشیدہ تعلقات میں کوئی فرق نہیں ڈالا، لیکن اب ایک اہم اور خطرناک حکمت عملی تیار کی گئی تھی کہ بنگالیوں کو قابو میں لایا جائے۔ انہیں نظر انداز کرنے کے بجائے اب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ صوبائی مسلم لیگ کے ذریعے ان سے نمٹا جائے، لیکن اس لیگ کو ایک غیر بنگالی اردو بولنے والی قیادت مسلط کر کے کنٹرول کیا جائے۔ مستقبل کی ریاست بنگلہ دیش کی بنیادیں کھودنے کا کام شروع ہو چکا تھا، حالانکہ اس کا انجام ابھی 35 سال دور تھا۔ بنگال مسلم لیگ نے 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بمبئی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اس بائیکاٹ نے ایک خطرناک پیغام دیا، کیونکہ اسی اجلاس میں لیگ نے نئے آئین کے تحت ہونے والے صوبائی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ماہ بعد 21 مئی کو جناح نے 54 رکنی مرکزی پارلیمانی بورڈ کے ارکان کا اعلان کیا۔ بنگال کو اس میں 8 نشستیں دی گئیں۔ بنگال مسلم لیگ کا نہ صدر نامزد کیا گیا اور نہ ہی سیکرٹری۔ نامزد افراد یہ تھے: نواب خواجہ حبیب اللہ آف ڈھاکہ، اکرام خان، ایس سہروردی، فضل الحق، عبد الکریم مومن، عبد الرحمان صدیقی، ایچ اصفہانی اور مجیب الرحمان۔ ان 8 میں سے 4 غیر بنگالی بولنے والے تھے۔ 8 جون کو جناح نے لاہور میں بورڈ کا اجلاس بلایا۔ بنگال سے صرف 2 اراکین نے شرکت کی، صدیقی اور اصفہانی، دونوں غیر بنگالی تھے۔ چند دن بعد ایک اور خطرناک قدم اٹھایا گیا جب جناح نے انہی 2 غیر بنگالیوں کو نئی بنگال مسلم لیگ کے منتظمین مقرر کیا۔ اگست میں جناح نے 33 رکنی بنگال پارلیمانی بورڈ مقرر کیا۔ ممبران کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا گیا: 15 متحدہ مسلم پارٹی کے لیے، 7 نئی مسلم مجلس کے لیے، 7 بنگال مسلم لیگ کے لیے اور 4 ان کے اپنے نامزد افراد کے لیے۔ بعد میں فضل الحق کی کسان پرجا پارٹی نے بورڈ میں 15 اراکین کے ساتھ شمولیت اختیار کی، لیکن جناح نے ذمہ داری کے خاتمے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ جناح کے تمام 4 نامزد افراد غیر بنگالی تھے: آدم جی حاجی داؤد، فیض اللہ گنجے، عبدالعزیز انصاری اور احمد اصفہانی۔ ستمبر میں کسان پرجا پارٹی نے اپنے 26 رکنی پارلیمانی بورڈ کا تقرر کیا، جس میں صوبائی مسلم لیگ کے 6 سے 15 عہدیدار بشمول صدر، سیکرٹری، 3 نائب صدر اور 1 اسسٹنٹ سیکرٹری شامل تھے۔
اسی وقت بنگال مسلم لیگ کونسل نے جناح کے پارلیمانی بورڈ سے باضابطہ طور پر علیحدگی اختیار کی۔ اس اقدام نے بنگال مسلم لیگ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک شاخ کی بجائے کسان پرجا پارٹی کا حلیف بنا دیا، اور اب اس نے اپنا پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کا سلسلہ شروع کیا، جس کے صدر نواب حبیب اللہ آف ڈھاکہ، سہراوردی اور اصفہانی کو مشترکہ سیکرٹری مقرر کیا گیا اور آدم جی حاجی داؤد کو خزانچی بنایا گیا۔ تمام عہدیدار اردو بولنے والے تھے اور 4 میں سے 2 غیر بنگالی کلکتہ کے تاجر تھے۔ 1937 کے انتخابات میں بنگال مسلم لیگ نے 39 سیٹیں جیتیں، 6 شہری، 29 دیہی۔ کسان پرجا پارٹی نے 36، تمام دیہی، اور آزاد امیدواروں نے 43، 2 شہری، 41 دیہی۔ 26 اکتوبر 1937 کو جناح نے ایک 20 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی کا تقرر کیا تاکہ ایک نئی بنگال مسلم لیگ قائم کی جا سکے۔ ان میں سے 6 غیر بنگالی کاروباری افراد تھے: حسن اصفہانی، احمد اصفہانی، AKR صدیقی، عبدالعزیز انصاری، محسن خان اور ملا جان محمد۔ دیگر 4 اردو بولنے والے ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تھے: حبیب اللہ، نظام الدین، شہاب الدین اور نور الدین۔ فضل اللہ کو صدر اور سہراوردی کو سیکرٹری منتخب کیا گیا، لیکن 20 دسمبر کو جناح نے 10 رکنی ورکنگ کمیٹی مقرر کی، جس کے چیئرمین اکرم خان تھے، تاکہ پارٹی کو منظم کیا جا سکے۔ اس میں 2 غیر بنگالی کاروباری افراد اصفہانی اور محسن خان اور 2 ڈھاکہ کے نواب شہاب الدین اور نور الدین شامل تھے۔ نہ سہراوردی اور نہ ہی کوئی دوسرا صوبائی وزیر جو آرگنائزنگ کمیٹی کا رکن تھا ورکنگ کمیٹی میں نامزد کیا گیا۔ بنگال کی نمائندگی آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی تنظیم میں اس کی طاقت اور اہمیت کے مطابق نہیں تھی۔ مندرجہ ذیل اعداد و شمار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیگ کے 3 مستقل صدر تھے: آغا خان، مہاراجہ آف محمود آباد اور جناح۔ آغا خان 1908 سے 1913، مہاراجہ آف محمود آباد 1915 سے 1919 اور جناح 1919 سے 1930 تک۔ ان میں سے کوئی بھی بنگالی نہیں تھا۔ 1906 سے 1947 کے درمیان لیگ نے 38 سالانہ اجلاس منعقد کیے۔ ہر اجلاس میں اپنا صدر منتخب کیا۔ صوبہ وار ان 38 صدور کی تقسیم کچھ یوں تھی: بہار 2، بمبئی 12، 2 جناح سمیت جو 10 بار صدر رہے، مدراس 1، NWFP 1، پنجاب 6، سندھ 1 اور UP 12۔ اس طرح مسلم اکثریتی صوبوں نے 11 صدور فراہم کیے، جبکہ اقلیتی صوبوں نے 27۔ ان میں سے صرف 3 صدور بنگال سے تھے: سلیم اللہ 1912 میں، فضل الحق 1918 میں اور عبد الرحیم 1925 میں۔ جہاں تک اجلاسوں کے مقامات کا تعلق ہے، صرف 5 اجلاس بنگال میں منعقد ہوئے: 1912، 1917، 1920، 1927 اور 1928۔ ان میں سے ایک اجلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی: جناح لیگ اور شفیع لیگ۔ جناح لیگ کلکتہ میں ملی، جبکہ شفیع لیگ لاہور 1927 میں۔ لہٰذا در حقیقت بنگال کو صرف 4 بار اجلاس کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایک استثناء کے علاوہ تمام سیکرٹریز، اعزازی سیکرٹریز اور مشترکہ سیکرٹریز آل انڈیا مسلم لیگ کے متحدہ صوبوں سے تھے۔ واحد استثناء ڈاکٹر سیف الدین کچلو تھے، جنہوں نے 1928 سے 1934 تک یہ عہدہ سنبھالا۔ 1938 سے 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے 23 اراکین میں سے 14 اقلیتی صوبوں میں سے تھے۔ اس وقت ان صوبوں کی کل مسلم آبادی پورے ہندوستان کی مسلم آبادی کا 29.87% تھی، لیکن انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی 465 منتخب نشستوں میں سے 225 نشستیں، یعنی کہ تقریباً 48.5% دی گئیں، جبکہ مسلم اکثریتی صوبوں کو 240 اراکین یعنی کہ 51% دیے گئے، جو کہ ان کی 70% آبادی کی طاقت کے مقابلے میں تھے۔ ڈاکٹر ہارون رشید کے مطابق بنگال کو آل انڈیا مسلم لیگ کے معاملات میں کبھی اس کا جائز حق نہیں دیا گیا، اور جتنا لیگ کی تحریک اپنے حتمی مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی، اتنا ہی بنگال کو محروم کیا گیا۔ یہی نظر اندازی کی کہانی سالانہ اجلاسوں، عہدیداروں اور دیگر انتخابات اور نامزدگیوں کے معاملے میں بھی دہرائی گئی، جب بنگال پاکستان تحریک کے مرکز میں تھا۔ 1936 سے 1943 کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ نے 8 سالانہ اجلاس منعقد کیے، کوئی بھی بنگال میں نہیں ہوا۔ 1938 میں کلکتہ میں منعقد ہونے والا اجلاس ایک خصوصی اجلاس تھا، عام سالانہ اجلاس نہیں تھا۔ 1943 سے 1947 کے درمیان کسی قسم کا اجلاس منعقد نہیں کیا گیا۔ بنگال کی مسلسل درخواستوں کے باوجود 1936 سے 1947 کے درمیان مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی یا کونسل کا کوئی اجلاس بنگال میں منعقد نہیں ہوا۔ مرکزی پارٹی کے عہدیداروں میں صوبے کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، سوائے خان بہادر عبد المومن آف بردوان کے، جو 1941 میں 1 سال کے لیے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے تھے۔ 1937 سے 1947 کے دوران جناح بمبئی سے صدر، لیاقت علی خان UP سے جنرل سیکرٹری اور مہاراجہ آف محمود آباد UP سے خزانچی تھے، اور ہر سال سالانہ اجلاس میں دوبارہ منتخب ہوتے رہے۔ 23 رکنی ورکنگ کمیٹی، جو پارٹی کا سب سے اعلیٰ فیصلہ ساز ادارہ تھا،
اس میں صرف 3 بنگالی شامل تھے اور 1938 کے بعد سے یہ تمام اردو بولنے والے تھے۔ خواجہ ناظم الدین 1938 سے 1947، اکرم خان 1940 سے 1947 اور حسن اصفہانی 1941 سے 1947۔ یہاں تک کہ جب سہراوردی واحد مسلم لیگ کے چیف منسٹر تھے، انہیں ورکنگ کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ 1945 اور 1946 میں خواجہ ناظم الدین سیاسی تنہائی کا شکار تھے، پھر بھی وہ کمیٹی میں اپنی نشست نہیں کھوئے۔ بنگالیوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے دیگر کمیٹیوں اور کمیشنوں میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ 27 دسمبر 1943 کو جناح نے ایک کمیٹی آف ایکشن مقرر کی تاکہ تنظیمی معاملات کو سنبھالا جا سکے، جس میں صوبائی شاخوں کی نگرانی، ضابطہ بندی اور کنٹرول شامل تھے۔ اس کمیٹی کو کسی بھی صوبائی لیگ کو معطل، تحلیل یا غیر منسلک کرنے اور کسی بھی پارٹی عہدیدار کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے اختیارات دیے گئے تھے۔ اس کمیٹی میں یو پی کے نواب محمد اسماعیل خان چیئرمین، لیاقت علی خان یو پی سے، جی ایم سید سندھ سے، ساؤر اسحاق سیٹھ مدراس، نواب افتخار حسین خان آف ممدود پنجاب سے اور قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان سے شامل تھے۔ اس میں کوئی بنگالی شامل نہیں تھا۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے کتاب سے بریک لے کر آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ کے رکن قاضی محمد عیسیٰ، جن کا ذکر کیا گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ انہی کے بیٹے تھے، جو 17 ستمبر 2023 سے 25 اکتوبر 2024 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے متعلق ان کا ہر فیصلہ بے ایمانی، نفرت اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ انہوں نے ہر وہ فیصلہ دیا جس سے تحریک انصاف کمزور ہو۔ فروری 2024 کے الیکشن میں تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین کر اسے الیکشن سے ٹیکنیکلی باہر کیا اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کی دھاندلی کو جائز قرار دیا۔ وہ جاتے جاتے آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ دے گئے، جس سے پارلیمنٹ میں پکڑ دکڑ اور زبردستی لیے گئے ووٹ کو جائز قرار دے گئے۔ اس سے حکومت کو مدد مل گئی اور انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے MNAs کے گھر کی خواتین اور بچوں کو اغوا کر کے تحریک انصاف کے اراکین سے ووٹ لیا اور آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کی اور عدلیہ ایک آزاد ادارے کی بجائے حکومت کے ماتحت ایک محکمے میں بدل گئی۔ تاریخ کے گٹر میں قاضی فائز عیسیٰ کا ایک خصوصی مقام رہے گا۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگست 1944 میں جناح نے ایک پلاننگ کمیٹی کا اعلان کیا، جس کا مقصد پاکستان کے متوقع علاقوں کا جائزہ لینا، ان کے تجارتی، زرعی اور صنعتی ترقی کے منصوبے تیار کرنا تھا۔ اس کے 23 اراکین میں سے صرف 2 بنگال سے تھے، احمد اصفہانی اور خواجہ شہاب الدین، دونوں اردو بولنے والے تھے۔ اصفہانی غیر بنگالی تھے اور شہاب الدین کو اقتصادیات کا علم نہیں تھا۔ اپریل 1946 میں دلی میں منعقد ہونے والی مسلم لیگ لیجسلیٹرز کنونشن کے دوران ایک ذیلی کمیٹی مقرر کی گئی تاکہ کنونشن کے لیے ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا جا سکے۔ اس کمیٹی میں نواب اسماعیل خان یو پی سے چیئرمین، حسن اصفہانی بنگال سے، عبد المالک چودھری آسام، آئی چندری گڑھ بمبئی اور چودھری خلیق الزمان یو پی سے شامل تھے۔ بنگال کا واحد نمائندہ ایک اردو بولنے والا غیر بنگالی کاروباری تھا۔ اکتوبر 1946 میں جب لیگ نے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو پارٹی کے نامزد افراد واسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں شامل تھے۔ لیاقت علی خان یو پی، سردار عبدالرب نشتر NWFP، راجہ غضنفر علی خان پنجاب، آئی چندری گڑھ بمبئی اور JN منڈل بنگال۔ بنگال کے مسلمانوں کی واحد نمائندگی ایک ہندو شیڈیولڈ کاسٹ لیڈر کی صورت میں تھی، جو آل انڈیا مسلم لیگ کی 41 سالہ تاریخ میں بنگالی مسلمانوں کی توہین کی انتہا تھی۔ بنگالیوں کو سیاسی میدان میں دبانے کے بعد شمالی ہندوستان کے اردو بولنے والے مسلمانوں نے ثقافتی میدان میں بھی انہیں زیر کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک مثال 1926 میں کلکتہ میں قائم کی گئی آل بنگال اردو ایسوسی ایشن ہے، جو اردو بولنے والے بنگالیوں اور شمالی ہندوستانی مسلمانوں نے تشکیل دی تھی۔ اس کا پہلا صوبائی اجلاس جولائی 1933 میں کلکتہ میں منعقد ہوا اور اس میں قراردادیں منظور کی گئی، جس میں صوبے کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں مسلم طلباء کو اردو زبان سکھانے کی سفارش کی گئی۔ اجلاس نے بنگالی کو ایک ہندو زدہ اور سنسکرت زدہ زبان قرار دیا اور کہا، مسلمانوں کے اپنے مفاد میں ضروری ہے کہ وہ ایک زبان اپنائیں جو اردو ہو، اور بغیر اردو کے بنگالی مسلمانوں کا کوئی ثقافتی احیاء نہایت مشکل ہوگا۔ ایسوسی ایشن کے بانی سیکرٹری M توحید نے دعویٰ کیا کہ بنگالی زبان بنگال کے مسلمانوں کے لیے کسی دوسری غیر ملکی زبان کی طرح اجنبی ہے۔ اس حملے پر 1933 میں اور اس کے بعد کے سالوں میں بنگالی مسلمانوں کی زبان اور ثقافت کی حمایت میں متعدد خطوط اسٹار آف انڈیا میں شامل ہوئے۔ بنگالی مسلمان تجارتی میدان میں بھی ناانصافی کا شکار ہوا۔ سیاسی طور پر باشعور نوجوان طلبہ کلکتہ کے مسلم چیمبر آف کانفرنس کو غیر بنگالی ادارہ سمجھتا تھا۔ اس کے ریکارڈز اوپری ہندوستان کی مختلف زبانوں میں رکھے جاتے تھے، نہ کہ بنگالی میں،
اور ممبران کی طرف سے قائم کردہ فیکٹریوں میں غیر بنگالی مسلمانوں کو ملازمت دی جاتی تھی۔ چیمبر کے خلاف پہلی بار 1933 کے اوائل میں آواز اٹھائی گئی اور شکایات 1947 تک جاری رہیں۔ یہی وہ سب کچھ تھا جو ہمیں بنگال کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، ایک صوبہ جس میں بر صغیر کی سب سے بڑی مسلم آبادی تھی اور 1947 میں پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا حصہ بننا تھا۔ یہ جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا، جو ہر کتاب میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ علی گڑھ ہندوستانی مسلم ثقافت کا مرکز تھا اور بعد میں پاکستانی ثقافت کا، اور یوپی وہ پاور ہاؤس تھا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی توانائی کو جنم دیا۔ بنگالی تاریخ کے حقائق اس مفروضے کی تردید کرتے ہیں۔ بنگالی سیاست کے درج ذیل پہلوؤں پر غور کریں۔ نمبر 1، بنگالی مسلمان یوپی یا پنجابی مسلمان کے مقابلے میں برطانوی حکومت کے کم وفادار تھے۔ 2، اس نے 3 جنگیں لڑیں باہر سے کسی مدد کے بغیر، اور اس وقت بہت نقصان اٹھایا جب اودھ کے نواب عیش و عشرت میں مگن تھے اور دلی کے امراء یا تو مرہٹوں اور رہیلوں کے ساتھ سازش کر رہے تھے یا برطانوی حکومت کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے اور ان سے پینشن حاصل کر رہے تھے۔ 3، ڈھاکہ یا کلکتہ میں رہنے والے چند اشرافیہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی محافظ نہیں تھے جو برطانوی حکومت سے اس کی طرف سے بات کر سکیں یا اس کے حقوق اور واجبات سے لطف اندوز ہونے میں اس کی مدد کر سکیں۔ اس کے پاس کوئی تعلق دار، نواب اور سر نہیں تھے جو برطانوی حکومت کے وفادار ہونے کا ثبوت دے کر اس کی طرف سے اثر و رسوخ استعمال کر سکے یا اسے لالچی ہندو ذمہ دار اور تاجر سے بچا سکے۔ 4، وہ پنجابی یا یوپی کے مسلمان سے کہیں زیادہ غریب تھا، لیکن اس میں جمہوری روح زیادہ تھی۔ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے زیادہ تیار تھا۔ برطانوی حکومت کے خلاف اس کی مہمات کی نوعیت اور ظالم ہندو ذمہ داروں کے ساتھ اس کی جنگ اس کا ثبوت ہے۔ یہ اس حقیقت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بیشتر رہنما درمیانے طبقے سے نکالے، جو کسی دوسرے صوبے کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ یہ جمہوری شدت پسندی اس کی غربت اور تعلیم سے پیدا ہوئی تھی۔ بنگال شمالی ہندوستان سے کہیں پہلے برطانوی حکومت کے تحت آ گیا تھا۔ کلکتہ مدرسہ 1781 میں قائم ہوا اور اس نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کروایا۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے کتاب سے بریک لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس کتاب کے رائٹر کے عزیز صاحب نے چوتھے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ جو بنگالی مسلمان تھا وہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ جمہوری تھا اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے زیادہ تیار رہتا تھا۔ اس کا ثبوت ہم نے 1971 کی جنگ میں بھی دیکھ لیا۔ جب پاکستانی فوج نے ان پر مظالم ڈھائے تو انہوں نے اس کا حساب برابر کیا، اور دوسرا ثبوت اس کا ہم نے 2024 میں اس وقت دیکھ لیا جب شیخ حسینہ واجد جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی جو کہ بنگلہ دیش کے بانی تھے، ان کی بیٹی جب بنگلہ دیش میں ایک ڈکٹیٹر کے طور پر حکومت کر رہی تھی تو بنگالی عوام باہر نکلی، اپنے حقوق کے لیے اپنی جمہوری جدوجہد کی اور اس ڈکٹیٹر کو ملک سے نکال باہر کیا۔ جبکہ پاکستان میں 2022 سے لے کر ہر قسم کا ظلم، جبر اور تشدد کیا گیا اور ہماری عوام بالکل خاموشی سے وہ ظلم جبر اب تک تو سہ رہی ہے جب تک میں یہ کتاب ریکارڈ کر رہا ہوں، بات کا پتہ نہیں۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ 5، اس کے نتیجے میں اس نے سب سے پہلے سیاست میں قدم رکھا اور سیاسی گروہ بنائے۔ ہندوستان میں پہلی مسلم جماعت محمدن ایسوسی ایشن بنگالی مسلمانوں نے 6 مئی 1855 کو کلکتہ میں قائم کی۔ یہ وہ سال تھا جب سر سید احمد خان بنجبور میں صدر امین کے طور پر تعینات ہوئے، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک چھوٹے عدالتی افسر تھے۔ مزید گروہ بعد میں آئے۔ سید امیر علی جو سر سید احمد خان سے زیادہ دور اندیشی رکھتے تھے، انہوں نے 1877 میں اپنی نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور جب علی گڑھ کے رہنما سیاست سے دور رہنے کا درس دے رہے تھے تو امیر علی سندھ اور پنجاب میں اپنی تنظیم کی شاخیں کھول رہے تھے۔ 6، تعلیم یافتہ بنگالی کو امیر علی کی اسلامی تحریروں کا فکری اور مذہبی فائدہ حاصل تھا، جنہوں نے ایسی تعبیر پیش کی جو سر سید احمد خان سے ذرا بھی کم بنیاد پرست نہیں تھی، لیکن کم الفاظ میں زیادہ بہتر دلیل دی گئی تھی۔ انگریزی میں لکھنے کی وجہ سے امیر علی نے برطانوی اور یورپی رائے کو علی گڑھ تحریک سے زیادہ متاثر کیا۔ بعد میں انہوں نے لندن مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور اسے اپنا پلیٹ فارم بنا کر اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ برطانوی حکومت کو 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کی رعایت دینے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ نہ صرف اکیلے کیا بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی یوپی قیادت کی ہر قسم کی رکاوٹوں اور سازشوں کے باوجود کیا۔ کچھ سال بعد مولانا محمد علی اور سید وزیر حسن، دونوں یوپی سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ کے نوجوان کارکنوں نے اس عظیم بزرگ آدمی کو ذلیل کیا اور لندن مسلم لیگ کو تباہ کر دیا۔ 7،
بنگالی مسلمان قیادت نے 1906 میں مسلم لیگ کی تشکیل اور اس کے بعد کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہی۔ عام طور پر بنگالی لیگیوں کو نظر انداز کیا، پھر ان پر غیر بنگالی اور غیر بنگالی بولنے والے رہنما مسلط کر دیے اور پاکستان کی تحریک کے آخری مرحلے میں ان کو نظر انداز کیا۔ 1946-47 کی عبوری حکومت میں لیگ کے نامزد کردہ 5 افراد میں کوئی بنگالی مسلمان نہیں تھا۔ کیا بنگال میں لیگ کا کوئی رہنما نہیں تھا جو آئی چندری گڑھ، سردار عبدالرب نشتر اور راجہ غضنفر علی خان جیسے معروف لوگوں کے برابر بھی ہوتا؟ بنگالی تاریخ کے کئی اور پہلو سامنے لائے جا سکتے ہیں تاکہ صوبے کی اہمیت اور شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کو اجاگر کیا جا سکے۔ جگہ بچانے کے لیے میں نے چند ایک نکات درج کیے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ برطانوی راج کے تحت مسلم سیاست صرف شمالی ہندوستان تک محدود نہیں تھی، جیسا کہ نصابی کتابیں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بنگالی مسلمان کے کردار کو نصابی تاریخ سے خارج کرنے یا کم اہمیت دینے کے نتائج کچھ یوں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ تاریخ کے اہم حصے کو جان بوجھ کر اور منصوبہ بندی کے ساتھ دبا دینا، اور اس طرح یہ ہمارے ماضی کو مسخ کرتا ہے اور طلبہ کو گمراہ کرتا ہے۔ 2، 1971 سے پہلے ملک کی اکثریت آبادی کو نظر انداز کرنا مجرمانہ لاپرواہی تھی۔ 1971 کے بعد یہ اور بھی زیادہ مجرمانہ، کیونکہ یہ طلبہ کو یہ معلومات فراہم کرتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں اس ملک کا کبھی حصہ نہیں تھا جس کی تاریخ وہ پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3، اس خارج کرنے نے یعنی نصابی کتابوں میں بنگلہ دیش کی تحریک یا بنگالیوں کا ذکر نہ کرنے نے بنگالی پاکستانیوں کو اجنبی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر بنگال ہندوستانی مسلم سیاسی بیداری اور ثقافتی احیاء کا حصہ نہیں تھا اور پاکستان کی تحریک میں اس کا کردار معمولی تھا اور یہ ملک کا ایک غیر اہم حصہ تھا، تو اس کا پاکستان میں کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ احساس جو نصابی کتابوں سے پیدا ہوا اور پروان چڑھا، پہلے کشیدگی اور تصادم کا باعث بنا، پھر ایک خانہ جنگی اور آخرکار 1971 میں علیحدگی۔ 4، طلبہ کے ذہن کو احتیاط سے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو ایک خوش آئند ترقی، یعنی مجھے معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان وفادار نہیں تھا اور مشکلات پیدا کرتا تھا اور اسے رکھنا واقعی ضروری نہیں تھا، یا اسے غیر واقعہ، یعنی میں مشرقی پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس لیے اس کی علیحدگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کے طور پر قبول کریں۔ دوسرے لفظوں میں، طلبہ کو ملک کی 1971 سے پہلے کی تاریخ کا نوٹس لینے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہاں پر 1971 سے پہلے کی حکومتوں اور مغربی پاکستانی مصنفین، علماء اور اساتذہ کے شیطانی ارادے اور منصوبے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ اس جرم میں شریک تھے۔ 5، مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے 2 قومی نظریے کو ختم کر دیا جس پر پاکستان کا دعویٰ کیا گیا اور جیتا گیا۔ پہلے، کیونکہ یہ ملک اس نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا۔ دوسرا، کیونکہ علیحدگی کرنے والے نے اپنی علیحدگی کی جنگ میں بھارت سے مدد لی جس نے ہمیشہ 1947 سے پہلے اور بعد میں اس نظریے کے اہم مفروضے کو مسترد کیا۔ اس پہلو کو 1971 کے بحران میں طلبہ سے چھپایا گیا۔ 6، علیحدگی نے ہمارے رہنماؤں اور علماء کے دعووں کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ اسلام پاکستان کی تحریک کے پیچھے کار فرما قوت تھا اور پاکستانی قومیت کا تعین کرنے والا تھا۔ جب طلبہ، حتیٰ کہ سینئر طلبہ کو اس واقعے کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مضمرات پر بحث کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو وہ یہ شک کرنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام پاکستان کی تحریک کا بنیادی محرک تھا۔ لیکن ہر کتاب اس بات پر اصرار کرتی ہے اور دہراتی ہے کہ اسلام پاکستان کے مطالبے کے قیاس کی پہلی بنیاد تھی۔ اسلام ہندو مت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمانوں کو ہندوستان سے الگ ہونا چاہیے، چنانچہ پاکستان کو تخلیق کیا جانا چاہیے۔ اسکول میں طالب علم اس قیاس کے بارے میں بہت کچھ سنتا ہے، لیکن 1971 کی علیحدگی پر اس کا اطلاق سننے کو نہیں ملتا، وہیں پر وہ راستہ کھو دیتا ہے۔ یہاں پر بنگالی مسلمانوں کا چیپٹر ختم ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیسری چیز جو کہ طلبہ کو کتابوں میں نہیں پڑھائی گئی، جو کہ نصابی کتابوں میں مسنگ ہے، وہ ہے تاریخ کی ضروریات۔ اس مختصر نوٹ میں ان تمام لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جو تاریخ کی تدریس اور نصابی کتب لکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن کچھ اہم موضوعات کی طرف جنہیں تعلیمی مواد میں بالکل شامل نہیں کیا گیا، اور ان موضوعات کے مطالعے کی ضرورت بیان کرنے کی وجوہات۔ پہلا، انڈین نیشنل کانگریس کیونکہ ہمارے مشترکہ تاریخ کا حصہ ہے، کئی معروف مسلمانوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا، جناح کئی سالوں تک اس کے رکن رہے اور مسلم لیگ نے اس سے مذاکرات کیے اور لکھنؤ میں ایک معاہدہ کیا۔ اگر اسے دشمن ہی سمجھا جائے اور اسے زیادہ کچھ نہیں، تو عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو اچھی طرح جانیں۔ 2، خدائی خدمتگار کیونکہ ایک اہم سیاسی مسلم پارٹی تھی، انہوں نے صوبہ سرحد NWFP میں سیاسی بیداری لائی اور انہوں نے صوبے میں صوبائی خود مختاری کے 10 سالوں میں سے 8 سال حکومت کی۔ 3،
पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी क्योंकि एक बड़ी पार्टी थी और उसने उस वक्त के सबसे बड़े सूबे पर हुकूमत की जो 1971 के बाद का पाकिस्तान बनने वाला था। उसने ऑल इंडिया सतह पर पाकिस्तान के मुतालबे की हमायत की। सिकंदर जनाब मुआहदे के तहत मुस्लिम लीग ने उसे अपनी हमायत हासिल करने के लिए माइल किया और कई 1946 के बाद के मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिक यूनियनिस्ट थे। 4. खाकसार तहरीक क्योंकि ये पंजाबी मुस्तबद तबके की एक हिस्से में मकबूल थी। इसके कुछ मुनफरद खसूसियात थीं जैसे सादगी, आजिज़ी और नज़्म व ज़ब्त। और उसके रहनुमा इनायतुल्लाह खान मशरकी एक बुलंद पाया मुफक्कर थे, अगरचे बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। 5. अहरार पार्टी क्योंकि ये एक मजबूत मजहबी जमात की तर्जमान थी। इसको मुस्तबद और निचले मुस्तबद तबके में कुछ हमायत हासिल थी और ये पंजाब से तल्लुक़ रखती थी। 6. कौम परस्त या कांग्रेस की हमायत करने वाले मुसलमान क्योंकि वो मुसलमान थे कि उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग के मुतालबात मुस्तरद करने पर आमादा किया और इस तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नामुमकिन बना दिया और उनकी सफ़ों में कुछ जदीद दौर के सबसे काबिल अफराद शामिल थे। 7. हिंदुस्तान की तारीख नवीसी या कम अज़ कम मुस्लिम हिंदुस्तान की तारीख नवीसी सीनियर क्लासों के लिए क्योंकि ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन के ज़रिए तारीख को देखने और कलम बंद करने के तरीक़ों को समझने में मदद देती है। 8. तारीख का नज़रिया और फ़लसफ़ा क्लास 13 से 14 के लिए क्योंकि उसके बगैर तारीख के मानी, अहमियत और असबाब को समझा नहीं जा सकता। 9. मुआशी, समाजी, फ़िक्री और अदबी तारीख क्योंकि उसके बगैर सियासी तारीख का मुतालिया एक सियाक़ो सबाक़ के बगैर बयान होता है। यकीनन इस तारीख के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुख्तलिफ़ सतहों पर तलबा की उम्रों के मुताबिक पढ़ाने के लिए मुतात मनसूबाबंदी ज़रूरी है। 10. जदीद इस्लामी फ़िक्र शाह वलीउल्लाह से लेकर मौजूदा दौर तक क्योंकि शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, हाजी शरीयतुल्लाह, दाऊद मियाँ, सैयद अहमद बरेलवी, तेलू मीर, करामत अली जौनपुरी, सैयद अहमद ख़ान, अमीर अली इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल उलमा दूदी, ग़ुलाम अहमद परवेज़ और दीगर के ख़यालात और आरा ने पिछली चंद नस्लों के फ़िक्र और उसके नतीजे में सियासत और सकाफ़त को तश्कील दिया है और तलबा को नताइज यानी सियासत की तालीम देना बग़ैर उसके असबाब यानी फ़िक्र के बारे में बताए आधा इल्म देना है और बुनियादी सवालात का जवाब देने से इनकार करना है। इस मौजू के मवाद और दायरा कार को तलबा की उम्रें और क्लासों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ होना चाहिए। यहाँ पर चैप्टर 3 मुकम्मल होता है।